اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مسلح افواج عطا فرمائی ہیں جو دنیا کی طاقتور ترین افواج میں. بڑا آسان ہے ان پر انگلی اٹھانا، بڑا آسان ہے ان پر حملے کی بات کرنا، بڑا آسان ہے اسے غیروں کا نظام. لیکن کیا جانتے ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل سے، پاکستان کو انڈیا سے، پاکستان کو غیروں کی سازشوں، مکاریوں، عیاریوں، پہ در پہ حملوں سے کس نے بچا رکھا ہے؟ اللہ کے بعد یہی وہ مسلح افواج ہیں جو ہر محاذ پر قربانی دیتی آئی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جوان جام شہادت نوش کر رہے ہیں. آج بڑی وضاحت سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ نوجوان نسل کو بتلایا جائے یہ دہشت گردی ہے، تاکہ یہ کسی فریب کا، کسی دھوکے کا شکار نہ ہو. نوجوان نسل کو بتلایا جائے کہ الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس وہ پوٹینشل ہے جو دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے. ہم نے جس میدان میں قدم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عروج عطا فرمایا. کون سوچ سکتا تھا کہ نان جمعے کو ترسنے والا یہ ملک ایک دن ایٹمی قوت بن جائے گا؟ ہم سے کتنے گنا بڑا ہے انڈیا. الحمدللہ آج بھی اس کی جرت اور ہمت نہیں ہے. 1947 سے آج تک اس نے ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کھڑا ہے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا. 1947 میں جن حالات میں پاکستان آگے بڑھا، 1971 کے 2 لخت ہونے کے بڑے زخم کے بعد لوگوں نے کہا چند دن کی بات ہے ختم ہو جائے گا، اور جب پے در پہ دھماکے ہوئے تو ہمارا تقابل کیا گیا ایتھوپیا سے، صومالیہ سے، یوگنڈا سے، اور کہا گیا کہ چند دنوں کا مہمان ہے یہ ختم ہو جائے گا. ہمارے ایٹمی پروگرام پر حملے کرنے کی کوشش کی گئی. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کا دفاع کیا؟ وہ کون ہیں جو راتوں کو جاگ کر محاذوں پر پہرا دیتے ہیں؟ اختلافات کسی کو نظریاتی طور پر ہوں تو اپنی جگہ ہوں، اپنے ہی ملک کی افواج پر حملے کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور ان سب چیزوں کو سہ کر بھی پاکستان اور پاکستانی قوم الحمدللہ آج بھی پورے وقار کے ساتھ کھڑی ہے، اور میرے اللہ نے چاہا یہ کھڑی رہے گی. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com